بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ شکریات۔ گفتگو کے سلسلے میں محترم ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، سابق پروفیسر ادیان عالم IUB ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جدیدیت کیا ہے، جسے ہم ماڈرن کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ شکریہ کلیا صاحب۔ جدیدیت یہ ابھی کچھ عرصے میں یہ ٹرم جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہے، ماڈرنزم اور پری ماڈرنزم۔ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، تو اس پر اگر غور کیا جائے تو ایک چیز ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس قوم کو اپنا سیاسی قیادت حاصل ہو دنیا میں، فلسفہ اسی قوم کا، سوچ اسی قوم کی چلا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک دور تھا جب ہندوستان میں اشوک کی حکمرانی تھی، تو اشوک کا دور چلتا تھا، اس کا سکہ چلتا تھا، اس کی منہ سے نکلا ہوا ہر بات قانون ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ یہودی تاریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے، تو وہ اسی طرح تھا کہ ان کی حکمرانی کا دور تھا۔ اس سے پہلے غیر مسلم سوسائٹی میں دیکھیں تو فرعون کا دور تھا جی، اور فرعون کا دور بھی اپنا ایک مزاج رکھتا تھا۔ چنانچہ فرعون کے مزاج کے مطابق جو موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ہاں فٹ نہیں ہوتے تھے۔ نمرود کا دور تھا تو ابراہیم علیہ السلام مطلب ہے کہ وہ اس کے معاشرے میں انفٹ تھے، بلکہ اگر اس دور کو دیکھا جائے تو مطلب دنیا کا سب سے بڑا دہشت گردی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، جس نے ان کے بت بھی اٹھا کر توڑ پھوڑ دیے۔ تو آج کا دور ہے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، دور ہے امریکی سپیریئرٹی کا دور۔ یہ جو امریکی سپیریئرٹی ہے، بہرحال اس کی جو قوت و توانائی ہے، جو اپنا جس انداز میں اس کا اظہار ہو رہا ہے، تو اس نے بھی تو کوئی گڑ کھلانے ہیں نا۔ اس بنا پر اب دیکھیے، جب سے اپنا اسرائیل امریکہ وحدہ لا شریک قوت کے طور پر سامنے آیا ہے، اس میں کوئی ملک گھر میں بیٹھے ہوئے انسان بھی محفوظ نہیں ہے جی۔ عراق کے میں جو کچھ ہوا، اپنا افغانستان میں جو کچھ ہوا، وینزویلا کے صدر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہیں جی، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ مطلب ہے کہ جناب امریکہ کی سپیریئرٹی میں یہ چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ کو سوڈان میں دیکھ لیجئے کہ جو تنازع کھڑا ہوا ہے، اس کے پس پردہ بھی امریکہ کا ہاتھ تھا، کہ اس کا نام کیا، وہ ہمارے بعض عرب ریاستیں جو تھیں امریکہ کے ہاتھ میں کھیل رہی تھیں۔ تو یہ جدیدیت کا تصور بھی دراصل پرو امریکن جو لوگ ہیں نا، مفکرین، سوکال مفکرین کہہ لیجیے، یہ ان کی ذہنی تخلیق ہے۔ اور اس ذہنی تخلیق کا جو اپنا پس منظر میں سمجھ پایا وہ یہی ہے کہ اب امریکی کلچر جو ہے اس کو دنیا میں فالو کیا جانا چاہیے۔ امریکی عوام جو چاہتے، امریکہ کے فلاسفہ، امریکہ کے مفکرین جو طرز حیات طے کر رہے ہیں سر، اسی پر مطلب ہے کاربند ہوا جائے۔ اسی کو یہ ماڈرنزم کا ان لوگوں نے نام دیا ہے۔ اور اگر سچ پوچھا جائے ماڈرنزم کی اگر تفصیلات دیکھی جائیں تو سچی سی بات یہ ہے کہ میں تو ماڈرنزم کو یہ سمجھ رہا ہوں، میں ماڈرنزم کے بعد یہ نقطہ نظر رکھتا ہوں کہ سمندر میں مچھلیوں کو کہا جا رہا ہے پانی سے بغاوت کرو، اور پرندوں کو کہا جا رہا ہے کہ فضا سے بغاوت کرو۔ یعنی اپنے وجود کو مطلب کہ اپنے وجود کا مستقبل خطرے میں ڈالنا ہے۔ اور یہ بات میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ انسان کا وجود اخلاق اور انسانیت سے وابستہ ہے، اور جدیدیت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اخلاقیات اور انسانیت اور یہ اپنا جو اچھائی کے تصورات ہیں، ان کو پس پشت ڈال کر امریکی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے بس اس کو فالو کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اب آپ امریکی معاشرے میں دیکھیے تو وہاں ایک اپنا وہ تحریک چل رہی ہے جس کو ثواب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ثواب کا مطلب یہ ہے، اس تحریک کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ امریکی معاشرے میں اب تک شادی شدہ عورت کو بوائے فرینڈ رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ثواب تحریک کا مطلب یہ ہے کہ اب شادی شدہ عورت کو بوائے فرینڈ بھی رکھنے کی اجازت دی جائے۔ اسی طرح امریکہ اور برطانوی ممالک میں ہومو سیکسولیٹی جو ہے وہ قانوناً جائز ہو گئی ہے، حالانکہ اپنا تمام مذاہب کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ اخلاقی جرم ہے جس جرم کی بنا پر اللہ نے ماضی میں ایک قوم کو تباہ و برباد کیا ہے۔ لیکن وہ تباہی اور بربادی جو ہے اب قانون کی شکل ڈھل گئی ہے،
اور وہ اپنا وہ لوگ اس پر اپنا پیرا ہوتے شرماتے بھی نہیں ہیں۔ مطلب ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جدیدیت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اخلاق فری ایک معاشرہ ایسا پیدا کیا جائے جس کو امریکی عوام کی امریکی مفکرین کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تائید حاصل ہو، اور بظاہر ہوتا بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ اب خدا خیر کرے تو جس جدیدیت کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کو انسانیت سے بیگانہ کر دو۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو جدیدیت کا جو کنسیپٹ آیا ہے، یہ جو فلسفہ مغرب میں آیا ہے یا مغرب اس کو متعارف کروا رہی ہے، کیا یہ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد یہ جو کلیش آف سویلائزیشن سویلائزیشن ہے اس کا ایک کہہ لیں کہ ایڈیشن ہے، یا آپ یہ اس کو اسلام اور مغرب کی جو کشمکش ہے اس کے تناظر میں کیسے آپ دیکھ رہے دراصل اس کا ایک ماضی ہے، ہیں؟ اور ماضی یہ ہے اصل ذہن میں کلیار سب ذہن میں رہنی چاہیے کہ یورپ کا جو کلچر ہے وہ چار چیزوں پر بیس کرتا ہے۔ اس کلچر میں چار چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے یونانی فلسفہ، دوسری چیز ہے رومی تہذیب، تیسری چیز ہے جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹوٹی پھوٹی عیسائیت یا ٹوٹا پھوٹا ایک مذہب جسے عیسائیت کا نام دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس مذہب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مغرب کا اپنا ماضی۔ تو یہ چار ایلیمنٹ مل کر یورپ کے کلچر کو تخلیق کرتے ہیں، اور ان چاروں میں مشترکہ چیز کیا ہے، اور وہ یہ مشترکہ چیز ہے کہ اخلاقیات فری اور عقل کی بنیاد، یعنی عقل کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے کہ عقل کے فیصلے جو ہیں وہ ٹھیک ہے، چونکہ یہ عقل کی حکمرانی کا تصور یونانیوں میں پایا جاتا تھا اور وہیں سے یورپ نے لیا، اور جب یہ نشاط ثانیہ کی تحریک یورپ میں شروع ہوئی ہے تو اس نشاط ثانیہ کے نتیجے میں جو عقل کی جو ہے وہ سپیریٹی کو مسلمہ طور پر قبول کیا گیا ہے کہ یہ عقل جو فیصلے کر دے۔ اب ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ عقل سے مراد کس کی عقل ہے، کہ بھئی فلسفی کی عقل ہے، حکمران کی عقل ہے، مذہبی طبقے کی عقل ہے، یا عام انسان کی عقل ہے۔ اس لیے تو یہ چیز کہ عقل حرف آخر ہے، اگر اسی چیز کو ہم غور سے دیکھا جائے تو اصولی طور پر عقل حرف آخر ہو نہیں سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ عقل میں دو بڑی خامیاں ہیں۔ پہلی خامی یہ ہے کہ عقل حواس خمسہ کی محتاج ہے، اگر حواس خمسہ عقل کا ساتھ نہ دیں تو عقل بالکل اپاہج ہے، وہ بالکل فارغ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ مسلمات زمانہ سے رہنمائی لیتی ہے۔ مسلمات زمانہ سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر ہم پانی پیتے ہیں، پیاس کی شکل میں پانی پیتے ہیں، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ پیاس کی شکل میں پانی پی جائے، تو یہ فیصلہ عقل کا اس بنا پر ہے کہ مسلمات انسانیت یہ ہیں کہ انسان ہمیشہ پانی پیتا آیا ہے، تو عقل اپنی بنیادیں جو ہے وہ مسلمات پر رکھتی ہے۔ تو چونکہ خود مسلمات کی محتاج ہے اور حواس کی محتاج ہے، اس بنا پر۔ اور پھر تیسری چیز جو عقل کی سب سے بڑی خامی یہ ہے، وہ یہ ہے کہ عقل ہمیشہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ چنانچہ یورپ میں ایک دور تھا کہ جب عقل کو قانون کا ماخذ نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ وہ جارج پیٹن کی ایک کتاب ہے جورسپروڈنس، اس میں اس نے ایک عقل اصول قانون کی بنیاد ہے یا نہیں، اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھ رہا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ ریزن از اینڈ آؤٹ ٹو بی دی سلیو آف دی پیشنس، کہ عقل ہے اس کو اور ہونا بھی چاہیے جذبات کی غلام۔ تو جو اتھارٹی، جس کو آپ اتھارٹی مقرر کر رہے ہیں، جس کا اپنا کچھ نہیں ہے، جو حواس کی محتاج ہے، مسلمات کی محتاج ہے، ہاں جی، اور جو کسی معاشرے کے لیے ایگریڈ ویلیوز کی بنیاد نہیں بن سکتی اپنی طبعی خامیوں کی بنا پر، اس اتھارٹی کو اگر آپ قانون کا ماخذ تسلیم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنی انسانیت کو اور انسان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیز ایک اب چونکہ مغرب کی حکمرانی کا دور ہے، اور مغرب کی حکمرانی کا دور ہے کہ عقل کی حکمرانی، تو یہ چل پڑا ہے بس، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔